آج آپ کی خدمت میں UGC نیٹ کا اردو پیپر کا سوال و جواب تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ یہ نوٹ میرے خود کے لیے ہیں، کیونکہ کبھی سفر میں پڑھ نہ سکیں تو سن ضرور سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میر تقی میر کی ولایت کس شہر میں ہوئی تھی؟ تو آگرہ میں۔ میر تقی میر کی ولایت آگرہ میں 1721 میں ہوئی اور وفات لکھنؤ میں 1810 میں ہوئی۔ قصیدے کی ابتدا اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ قصیدے کی ابتدا تشبیہ سے ہوتی ہے، اس کے بعد گریز، مدح اور دعا کا نمبر آتا ہے۔ 3 ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا نام کیا ہے؟ جواب نادرہ۔ نادرہ کی بہن کا نام سریا۔ ترقی پسند ادیب کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ احتشام حسین۔ زندہ نامہ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا شاعری سے ہے۔ یہ زندہ نامہ فیض احمد فیض کا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی ابتدا کس سن میں قائم ہوا تھا؟ تو 1800 میں ہوا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کو 1800 میں کلکتہ میں لارڈ ولزلی نے قائم کیا تھا۔ فسانہ آزاد کس اخبار میں کس توار شائع ہوا تھا؟ اودھ اخبار میں۔ فسانہ آزاد اودھ اخبار میں 1880 میں کس توار شائع ہوا؟ اس کے مصنف رتن ناتھ شرشار ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا۔ شیخ ولی محمد تھا۔ 1840 میں دہلی میں پیدا ہوئے، 1830 میں آگرہ میں انتقال ہوا۔ مادھو اور گیسو کفن کے نام پر روپے جمع کر کے کہاں جاتے تھے؟ تو مے خانہ جاتے تھے۔ مادھو اور گیسو پریم چند کے مشہور افسانہ کفن کے اہم کردار ہیں۔ بدھیا کے مرنے کے بعد کفن کے نام پر یہ لوگ روپے جمع کر کے مے خانے میں چلے جاتے ہیں۔ 10 ان میں سے کون سا شاعر غالب کا ہم عصر نہیں؟ تو ان میں سے درگاہ سہائے سرور نہیں ہے۔ آغا جان عیش اور ہر گوپال تفتہ اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کا تعلق غالب کے عہد سے ہے۔ درگاہ سہائے سرور کی پیدائش 1873 میں اور انتقال 1910 میں الہ آباد میں ہوا تھا۔ ان میں سے کس زمرے کا تعلق صنف افسانے سے نہیں ہے؟ واردات، دانا و دام، پت جھڑ کی آواز۔ واردات پریم چند کا ہے، دانا و دام راجندر سنگھ بیدی کا ہے اور پت جھڑ کی آواز قرۃ العین حیدر کا ہے۔ مسعود حسین خان کس علاقے کو گہوارہ اردو کا گہوارہ قرار دیا ہے؟ نواحِ دہلی۔ مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ تاریخ زبان اردو میں نواحِ دہلی کو اردو کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ اردو کا متنازع فی نقاد کون کہلاتا ہے؟ کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کا متنازع فی نقاد مانا جاتا ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، فن داستان گوئی، عملی تنقید، سخن ہائے گفتی اور قدیم مغربی تنقید وغیرہ کلیم الدین احمد کی تنقیدی کتاب ہے۔ مافاق الفطرت کس میں پائے جاتے ہیں؟ داستان میں پائے جاتے ہیں۔ داستان کے علاوہ مثنوی میں پائی جاتی ہے۔ اردو میں مارکسی تنقید کی ابتدا کس تحریک کے زیر اثر ہوئی؟ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کی 1936 میں ہوا۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدا 1936 میں ہوئی۔ اس کا پہلا اجلاس 10 جولائی 1936 میں لکھنؤ میں ہوا۔ یاد رکھیے گا 10 جولائی، کیونکہ اس بار اب تاریخ دین پوچھے گا۔ رجز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رجز کا مرثیہ کا جز ہے، اس کا مقصد اعلان جنگ ہوتا ہے۔ باغ بہشت سے
مجھ کو حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کرے. یہ شعر کس کا ہے؟ محمد اقبال کا ہے. دکنی ادب کے اولین دور کی نشاندہی کیجیے. دکنی ادب کے اولین دور کی نشاندہی کیجیے. بہمنی دور 18. سب سے قدیم سلطنت بہمنی دور ہے. اس کی بنیاد 1347 میں رکھی گئی. 1347 میں رکھی گئی، یاد رہے. ان میں سے کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں؟ تلاش بہاراں جمیل ہاشمی کا مشہور ناول ہے. آگ کا دریا اور گردش رنگ چمن، تلاش چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا ناول ہے. ان میں سے کس میں بحر و وزن اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے؟ پابند نظم میں. بی. ان میں سے کس تصنیف میں عربی اور فارسی الفاظ کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی. رانی کیتکی کی کہانی انشا کی مختصر تبازات نثری داستان ہے جو 1803 میں انشا نے نواب حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی. نواب حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، یہ بات ضرور دھیان میں رکھیں. نیرنگ خیال کے مصنف کا نام کیا ہے؟ محمد حسین آزاد. انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کس شہر میں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں. انجمن ترقی پسند کی مصنفین پہلے کانفرنس 10 جولائی 1936 کو پریم چند کی صدارت میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی تھی. امراؤ جان و ادا کا گلچین اول کون ہے؟ گوہر مرزا. امراؤ جان و ادا کے مصنف مرزا ہادی رسوا ہیں. ناول 1899 میں لکھا گیا. غالب کی اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ کس نام سے چھپا ہے؟ اردو معلیٰ کے نام سے. مرزا غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جو مارچ 1868 کو 1869 کو ان کی وفات کے 9 دن بعد ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہر کی کوششوں سے شائع ہوا تھا. عود ہند اور غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے. خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب بہادر شاہ ظفر نے دیا. شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب ابراہیم ذوق نے دیا. اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری میں. حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری اصلیت، سادگی اور جوش پر بحث کی گئی ہے. شبلی نعمانی کی کس کتاب کو مدلل مداحی کی تعبیر کہا ہے؟ حیات جاوید کو. حال ہی کی مشہور کتاب حیات جاوید کو شبلی نے مدلل مداحی قرار دیا ہے. اس کتاب میں شخصیت کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے. ان میں سے کس مصنف کے عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ مصنف ناول کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے. یاد رہے، ناول کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے. پریم چند کا سن وفات کیا ہے؟ پریم چند کا پیدائش بنارس کے ایک گاؤں لمحی پانڈے پور میں 31 جولائی 1880 کو ہوئی اور وفات وہیں 16 اکتوبر 1936 میں ہوئی. شعلہ شبنم
کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جوش ملیح آبادی کا ہے۔ جوش ملیح آبادی کے شعلہ شبنم، سیف و صبو، عرش و فرش، نقش و نگار، جنون و حکمت، فکر و نشاط، آیات و نغمات، الہام و افکار وغیرہ جوش کے شعری مجموعے ہیں۔ پھر سے سن لیجئے: شعلہ شبنم، سیف و صبو، عرش و فرش، نقش و نگار، جنون و حکمت، فکر و نشاط، آیات و نغمات اور الہام و افکار وغیرہ جوش کے شعری مجموعے ہیں۔ ان میں سے کون نقاد ترقی پسند ادب کی مخالفت تاعمر بستہ رہا؟ ان میں سے کون نقاد ترقی پسند کی مخالفت تاعمر کمر بستہ رہا؟ محمد عسکری۔ محمد عسکری 1919 میں اور وفات 1973 نے ترقی پسند تحریک کی تاعمر مخالفت کی۔ ان میں سے اردو شاعر کو شاہین کا استعارہ کس کی عطا کردہ ہے؟ محمد اقبال کی۔ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کا استعارہ کے طور پر استعمال کیا۔ سیما گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا۔ آگ کا دریا اہم کردار گوتم نیلمبر، چمپا، ابو منصور کمال الدین، نرملا، ہری شنکر، طلعت اور سل ایٹلے وغیرہ ہیں۔ پھر سے سن لیجئے: گوتم نیلمبر، چمپا، ابو نصر، کمال الدین، نرملا، ہری شنکر، طلعت اور سل ایٹلے وغیرہ ہیں۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ پانچواں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یہ میر انیس کا ہے۔ میر انیس کے بارے میں میر انیس کا پورا شعر ہے: عمر گزری ہے اس دشت کی مداحی میں، پانچواں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ نیچرل شاعری کی طرف کس نقاد نے بار بار توجہ دلائی ہے؟ الطاف حسین حالی نے۔ ذیل میں سے کون سا جزو مرثیہ کا نہیں ہے؟ مرثیہ کا نہیں ہے تو گریز نہیں ہے۔ شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ تو سید سلیمان ندوی نے۔ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی و خردمند۔ اس شعر میں کون سا صنعت برتی گئی ہے؟ 39۔ لف و نشر مرتب: کلام میں پہلے چند چیزیں بیان کی جائے پھر ان کی مناسب کو بیان کیا گیا ہو۔ پریم چند کا صحیح قول کی نشاندہی کیجیے۔ ہمیں حسن و صداقت کا معیار بدلنا ہوگا۔ حسن کا معیار بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ دوستوں، حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ تو اب اس کا سی ہے: اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ترقی پسند کی پہلی حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ترقی پسند ادب کی پہلی کل ہند کانفرنس صدارت کرتے ہوئے پریم چند نے کہا تھا: اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق تحریک۔ علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق تحریک۔ صحیح جوڑ ملائیں۔ پریم چند اسرار معابد، میدان عمل، گودان